پچھلے سال یاد کریں ایران نے انپرووک طریقے سے ایک دن پاکستان کے اوپر میزائل سے حملہ کر دیا. بہرحال فوری طور پہ پاکستان نے جوابی میزائل مارے اور وہاں پہ 150 کے قریب جو تھے خارجی وہ باصل ہوئے، جہنم باصل ہوئے اور ان کو سبق مل گیا. لیکن اس کے بعد ایران سے ہمارے تھوڑے سے نارمل ہوئے. اب ڈیورنگ دس انڈیا پاکستان کانفلکٹ بھی آپ دیکھیں ایران نے کھل کر آپ کا ساتھ نہیں دیا. خیر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب ہمیں نہیں دینا چاہیے، ہمیں تو دینا ہے، ہم تو دیں گے برادر اسلامی ملک کا ساتھ، ہمیں اس میں کوئی پرابلم نہیں. لیکن میں تاریخ کو صحیح پرسپیکٹو میں ڈال رہا ہوں. اور اب آپ کیا دیکھیں کہ جو ڈرونز گئے وہ کیسے گئے ہیں. اسرائیل نے خود اعتراف کر دیا کہ یہ ڈرونز ہم نے ایران کے اندر خفیہ جگہوں پہ رکھے ہوئے تھے اور وہاں سے ہم نے اڑائے اور ان سے ایرانی تنصیبات کو ہم نے تباہ کیا، جوہری تنصیبات کو بھی، ایئر ڈیفنس کو بھی، اور ان کے سائنٹسٹ وغیرہ کو ہم نے اس سے کل کیا. تو وہ ڈرونز کہاں تھے؟ وہ ڈرونز ان علاقوں میں تھے جو را کے زیر اہتمام ہیں، را کے کنٹرول میں ہیں، جو انڈین فورسز سے کنٹرول میں ہیں، جہاں سے دہشت گردوں کو ٹرین کر کے پاکستان کے اندر بھیجتے ہیں. ان جگہوں پہ تھے کیونکہ ایران نے وہاں سے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھیں، ہندوستان کے اوپر ان کو اتنا اعتبار تھا. تو اس ہندوستان کو پہلے کا علم تھا، یہ ان کے ساتھ برابر کا شریک تھا اس حملے میں، یہ ہندوستان ان کے ساتھ کو پلانر تھا، اور اس نے ایران، وہ ایران جس نے ہمیشہ ہندوستان کے اوپر بھروسہ کیا، ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، انہی کی کمر میں جا کے چھرا گھونپ دیا. یہ اب بغل میں چھری منہ میں رام رام، یہ والی سوچ ہے جو اب آپ نے دیکھ لی ہے. تو یہ جو ڈرونز چلے ایران کے اندر اور جو اتنی تباہی ہوئی، آئی ہوپ کہ ایران کے لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ پاکستان دشمنی جو ہے یا ہندوستان دوستی جو ہے یہ آپ کے گلے یہاں پڑی، ورنہ اسرائیل کے ڈرونز اتنا آپ کو افیکٹولی نہیں ہٹ کر سکتے تھے. کیونکہ ڈرونز کیسے آتے وہاں تک؟ ایک انڈیورنس ہوتی ہے نا ڈرون کی، چلیں 2000 میل بھی اس کی انڈیورنس ہوگی تو وہ آگے کتنی دیر چل دے گا، پھر وہ اس بعد اس کی انڈیورنس ختم ہونی ہوگی. تو اب آپ دیکھیں کہ ایران کو جب ہم ہمیشہ سے یہ بات بتاتے تھے کہ تم اس خطے میں امن کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر، اپنے ملک کے اندر جو دہشت گرد کیمپس ہیں ان کو ختم کر دو، ہندوستان کو وہاں پہ قدم مت جمانے دو، را کو وہاں پہ قدم مت جمانے دو. ہم نے تو کلبھوشن یادو کو بھی وہیں سے پکڑا یا آتے ہوئے پکڑا. کلبھوشن یادو کا پورا نیٹ ورک جو تھا جو ایکسپوز ہوا تو وہ ایرانین سائڈ پہ تھا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایرانی کر رہے تھے، اس کا مطلب ہے کہ انڈینز کر رہے تھے، لیکن وہ جگہ ایران کی یوز ہو رہی تھی.